بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہم اس کی جلد 2 کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 2، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 26 جس کا عنوان ہے تکبر۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 22 میں، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، لیکن جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، جامع السعادات 346/1۔ اس کے ساتھ ہی مختصر تشریح پڑھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ متکبر شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا تصور کرتا ہے اور وہ تخیلاتی دلائل کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و ارفع سمجھتا ہے۔ یہی کام تو ابلیس نے کیا تھا۔ جب اسے سجدہ آدم کا حکم ملا تھا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ صادر ہوا وہ تکبر ہی کا تو تھا، اور تکبر کرنے والا پہلا شخص ابلیس تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکبر ایک انتہائی بری صفت ہے۔ متکبر شخص دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ دوسرے آ کر اسے سلام کریں، دوسرے اس کی عزت و احترام کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے۔ خود پسندی اور تکبر میں فرق ہے۔ خود پسندی کرنے والا شخص خود پسندی کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، جبکہ متکبر انسان اپنے تکبر کو دوسروں تک لے جاتا ہے، اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بزرگ و برتر سمجھتا ہے۔ تکبر کی بیماری خود پسندی کی بیماری سے زیادہ سخت ہے۔ اور سامعین نوٹ کیجئے، اس کا حوالہ احیاء القلوب صفحہ نمبر 72۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم 5 داستانیں پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ سب سے پہلے ہے ابو جہل کا تکبر۔ لکھا ہے جنگ بدر میں ایک مجاہد عمرو بن جموع جیم میم واو عین نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ عمرو بن جموع نے ابو جہل کی ران پر تلوار سے وار کیا اور ابو جہل نے اس کے بازوؤں پر تلوار سے وار کیا، جس سے صحابی کا بازو ٹوٹ گیا، مگر تھوڑی سی کھال جڑی ہونے کی وجہ سے ان کا بازو لٹکنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود دوڑ کر آئے۔ اس وقت ابو جہل خون میں لت پت تھا۔ عبداللہ نے ابو جہل کو گرا کر اس کے سینے پر قدم رکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا تو غلط کہتا ہے، خدا نے تجھے رسوا کیا ہے، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آج اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ہائے میری بد نصیبی کہ ایک چرواہا میرا قاتل بن رہا ہے، کاش آج ابو طالب کا بیٹا مجھے قتل کرتا تو میرے لیے اعزاز ہوتا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میرے سینے سے اتر جا، کیونکہ تو نے ایک بلند و بالا مقام پر قدم رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لعین تیار ہو جا، میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا اچھا اگر یہی مقدر ہے تو پھر میری گردن کندھوں سے جدا کرنا، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری برادری کے باقی سر جائیں اور میرا بھی سر جائے، تو چونکہ بالآخر میں سردار ہوں لہٰذا میری گردن لمبی ہونی چاہیے اور میں مقتولین میں بھی ممتاز نظر آؤں۔ اب پھر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ملعون، اس وقت بھی تیرے ذہن سے تکبر ختم نہیں ہوا؟ میں تیری گردن کو تیرے منہ کے پاس سے کاٹوں گا تاکہ تمام مقتولین کے سروں کی نسبت تیرا سر سب سے چھوٹا نظر آئے۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین دشمن اسلام کے سر کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے پیغمبر و یاران 4/206 اور طبقات ابن سعد 3/106۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر اس میں اب اگلا واقعہ داستان ہے جس کا عنوان ہے ولید بن مغیرہ، میم غین یہ رے ہے مغیرہ۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک ایک خفیہ جگہ بیٹھ کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں تھوڑے سے آدمی مشرف با اسلام ہوئے تھے اور بعد میں وہی نازل ہوئی کہ آپ کھل کر دین کی تبلیغ کریں۔ وہ
وہ لوگ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں ہم اذیت دینے والوں کو آپ سے دور کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ ان اذیت دینے والے اشخاص میں ایک شخص کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ ایک دن جبرائیل امین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی اثناء میں ولید بن مغیرہ وہاں سے گزرا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں میں سے ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ولید بھی تھوڑی دور گیا۔ راستے میں بنی خزاعہ خیز الف عین ہے کا ایک شخص تیر تراشنے میں مصروف تھا۔ اس کا پاؤں تیر کے ایک حصے سے جا کر لگا اور اس کی ایڑی میں کچھ ریزے پیوست ہو گئے اور پاؤں سے خون جاری ہونے لگا، لیکن وہ تکبر میں اتنا محو تھا کہ اس نے خم ہو کر ان ریزوں کو نکالنا گوارا نہ کیا۔ وہ گھبرا کر وہاں جا کر بستر پر لیٹ گیا اور اس کے بستر کے نیچے اس کی بیٹی بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سے اتنا خون بہا کہ اس کی بیٹی کا بستر اس کے خون سے تر ہو گیا۔ بیٹی بیدار ہو گئی اور اس نے کنیز کو کہا کہ تو نے پانی کی مشک کو اچھی طرح سے کیوں نہیں باندھا تھا، سارا بستر گیلا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت ولید نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تیرے باپ کا خون ہے۔ بعد میں اس نے کچھ وصیتیں کی اور تھوڑی دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے منتہی الامال الف لام الف میم الف لام الاعمال 36/1۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ، عنوان ہے تنگ دستی بہتر ہے یا مغرور کن دولت، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے ایک دولت مند شخص صاف ستھرے کپڑے پہن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ایک غریب صحابی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا اور اس دولت مند شخص کے قریب بیٹھ گیا۔ دولت مند شخص نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند سے فرمایا کہ اسے دیکھ کر تم نے جو اپنے کپڑے سمیٹے ہیں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس غریب کی غربت تم کو چمٹ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں تو پھر تم نے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے کیوں سمیٹے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، دراصل میرا نفس امارہ برائی کو میرے لیے زینت بنا کر پیش کرتا ہے اور نیکی کو معیوب بنا کر اس سے نفرت دلاتا ہے۔ پھر اس دولت مند شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں اس کی تلافی کے لیے اس غریب کو اپنی آدھی دولت دیتا ہوں۔ غریب نے کہا مجھے منظور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ تم اس کی دولت قبول نہیں کرتے؟ تو غریب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے اس کی دولت قبول کر لی تو میں بھی اسی کی طرح مغرور بن جاؤں گا۔ اور یہ حوالہ ہے جو کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، رہنمائی سعادت 161/1، اصول کافی جلد نمبر 2، باب فضل فقر المسلمین۔ یہ آپ تک حوالہ پہنچا دیا گیا۔ اور یہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں کہ ایک دفعہ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پھر اس دولت مند شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی اور میں اس کی تلافی میں اس غریب کو اپنی آدھی دولت دیتا ہوں۔ تو غریب نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ جی بالکل، مجھے ایسا لگا کیسے میں نے پڑھا مجھے منظور ہے۔ جی ٹھیک ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ جو واقعہ ہے وہ ہے سلیمان بن عبد المالک۔ یہ لکھا ہے سلیمان بن عبد المالک بنی امیہ کا بڑا صاحب جبروت بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ اس نے جمعے کے دن نیا لباس پہنا، اپنے آپ کو معطر کیا اور اپنے اماموں کا صندوق منگوایا۔ ایک امامے کو دیکھتا پھر ناپسند کر کے اسے رکھ دیتا ہے، پھر دوسرا امامہ دیکھتا ہے اور اسے بھی شایان نشان نہ سمجھتے ہوئے رکھ دیتا۔ آخر سینکڑوں اماموں میں سے اس نے ایک دستار پسند کی اور اسے سر پر باندھ لیا۔ غرض یہ کہ پوری طرح سج دھج کر بڑے کر و فر سے ممبر پر آیا اور دوران خطبہ اس نے کہا کہ میں نوجوان بادشاہ ہوں اور حیت والا سردار ہوں، حیت والا سردار ہوں اور میں سخی اور بے حد بخشنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے خطبہ ختم کیا اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ محل میں اسے ایک کنیز نظر آئی تو اس نے کہا کہ بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ کنیز نے کہا اگر شاعر کا شعر نہ ہوتا تو آپ لاجواب تھے۔ سلیمان بن عبد المالک نے پوچھا کون سا شعر؟ تو کنیز نے وہ شعر پڑھا۔ سامعین، یہ شعر عربی میں لکھا ہوا ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر ترجمہ پڑھ دوں گی۔ لکھا ہے انت نعم المتاع لا کنت تبقی غیران لا بقاء للانسان، کہ اگر تو باقی رہنے والا ہوتا تو اچھی جنس اور اچھا سرمایہ ہوتا، مگر افسوس کہ انسان کو بقا میسر نہیں ہے۔
پھر لکھا ہے کنیز کی زبانی یہ شعر سن کر سلیمان رونے لگا اور دن بھر روتا رہا۔ شام کے وقت سلیمان نے کہا کہ فلاں کنیز کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ کنیز حاضر ہوئی تو سلیمان نے کہا کہ تو نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ کنیز نے بتایا کہ آج پورا دن میں نے آپ کو دیکھا تک نہیں، میں یہ شعر کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ دوسری کنیزوں نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کی۔ سلیمان نے گھر میں موجود تمام کنیزوں کو بلایا، سب نے شعر سنانے سے انکار کر دیا۔ سلیمان سمجھ گیا کہ یہ دراصل ایک غیبی اشارہ تھا اور اس واقعے کے چند روز بعد سلیمان مر گیا۔ اس کی بادشاہت اسے موت سے نہ بچا سکی۔ حوالہ ہے پند تاریخ پہ نون دال پند تاریخ 37/3۔ اب 5ویں نمبر پہ اس داستان کو پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے خسرو پرویز کی تکبر کی وجہ سے ہلاکت۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تھے ان میں خسرو پرویز بھی شامل تھا۔ خسرو پرویز ان دنوں ایران کا بادشاہ تھا۔ عبداللہ بن حذاقہ رحمۃ للعالمین کا خط لے کر اس کے پاس گئے۔ ہجے کر دیتی ہوں، عبداللہ بن حذاقہ ہے زال الف قاف ہے، تو لے کر اس کے پاس گئے۔ خسرو پرویز نے مترجم کو بلا کر خط کا ترجمہ کرایا تو خط کا سرنامہ کچھ یوں تھا کہ انورٹڈ کاما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف سرنامہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں تحریر کیا؟ چنانچہ اس نے رسول خدا کا خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نازیبا طرز عمل کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا جس طرح سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اسی طرح تو اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے۔ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر بازان بے الف زے الف نون بازان کو خط لکھا کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 2 طاقتور آدمی بھیج کر اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ بازان بے الف زال الف نون بازان نے بابویا اور فیر خے سین رے نامی 2 آدمیوں کو گرفتاری کے لیے مدینہ بھیجا۔ دونوں افراد مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے بازوؤں پر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اور زرین کمر بند کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا اور داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکلیں دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا رات تم ہمارے ہاں آرام کرو، ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اب لکھا ہے کہ جب دوسری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم بازان سے جا کر کہنا، بے الف زال الف نون سے جا کر کہنا کہ کل رات 10 جمادی الاول منگل کی رات 7 ہجری 7 بجے میرے پروردگار نے کسرا کو اس کے بیٹے شیرویا شین یہ رے واو یہ ہے شیرویا کے ذریعے قتل کرا دیا ہے اور ہم ان قریب ان کے ملک کو فتح کریں گے، اور اگر تو اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ایمان لے آ۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما مکمل ہوا۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 2/126 اور روزہ الصفا سواد فے الف حمزہ۔ تو سامعین اب ہم آ گئے باب نمبر 27 پہ جس کا عنوان ہے تواضع۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 63 ترجمہ کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خدا کے لیے تواضع کرے گا تو خدا اس کا رتبہ بلند کرے گا۔ یہ ہے حوالہ جامع السعادات 359/1۔ اور اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے ہر شرافت کی بنیاد تواضع ہے، خدا کی عظمت جلالت کے سامنے تواضع کرنے والا شخص متواضع کہلاتا ہے۔ میم تے واو زواد عین۔ اور وہ خدا کی عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تواضع کی حیثیت کو مقربین بہتر جانتے ہیں، وہ اپنی اس صفت سے وحدانیت حق کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں۔ خشوع خضوع اور خوف تواضع ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اہل تواضع کو خدا نے ایسے چہرے عطا کیے ہیں کہ آسمان اور زمین کے فرشتے انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے چلنے سے اپنے اجتماعی معاملات اور خاندانی معاملات کو بخوبی جانتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر قسم کے تکبر سے
آزاد ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 55۔ اور اب آئیے داستانیں پڑھتے ہیں اس تواضع کے موضوع پر۔ سب سے پہلے لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی کی تواضع۔ لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی کچھ عرصے تک شام کے ایک شہر کے حکمران رہے تھے۔ حکمرانی سے پہلے اور حکمرانی کے بعد کسی نے آپ کے رویے میں فرق محسوس نہ کیا۔ آپ ہمیشہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے اور اپنے گھر کے سامان کو خود ہی اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص کچھ سامان لے کر اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص آئے اور اس کے سامان کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے جائے۔ وہ شخص حضرت سلیمان کو نہیں جانتا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس شخص کا سامان بغیر کسی اجرت کے اس کے گھر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس شخص نے اپنا سامان سلمان رضی اللہ کی پشت پر لادا اور حضرت سلیمان رضی اللہ اس کا سامان اٹھا کر چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص ملا کہ جو حضرت سلیمان رضی اللہ کو جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت سلیمان کو دیکھا کہا، امیر میرا آپ پر سلام ہو، اور آپ یہ سامان لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سلیمان نے اس شخص کو سلام کا جواب دیا تو وہ سامان والا شخص جان گیا کہ میں نے جس شخص پر اپنا سامان لادا ہوا ہے وہ امیر شہر حضرت سلیمان فارسی ہیں۔ پھر وہ شخص آپ کے پاؤں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھوں کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے میرا گناہ معاف فرما دیں کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا، اس دفعہ تو میں سامان ضرور آپ کے گھر چھوڑاؤں گا کیونکہ میں نے وعدہ جو کیا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پر سامان لے گئے اور اس نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی کسی سے بیگار نہ لینا، بے یہ گاف الف رے، بیگار نہ لینا، اور جو وزن تم اٹھا سکتے ہو تو اس کو خود اٹھا لینا، اس سے تمہاری مردانگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے جوامع الحکایات صفحہ نمبر 17۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہاں پر ہیڈنگ ہے بلال حبشی۔ اس داستان میں لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے معنوی طور پر بڑی ترقی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن قرار دیا تھا اور نماز کے وقت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بلال اذان دے کر ہماری روح کو خوش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دور میں بیت المال کا امین بھی مقرر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایسے سلوک کرتے تھے جیسا کہ اپنے بھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں نے تیرے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تو اس وقت جنت کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضرت بلال کے پاس آئے اور اس کو یہ فخر ملنے پر مبارکباد دی، لیکن حضرت بلال باتیں سن کر مغرور نہ ہوئے اور نہ ہی اپنی تعریفات سن کر متاثر ہوئے، بلکہ وہ ان کے جواب میں کہتے تھے کہ میں حبشہ کا رہنے والا ایک حبشی ہوں اور کل تک میں ایک عبد اور غلام تھا۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، حکایت تہائی شنیدانی 173/4 اور طبقات ابن سعد 238/3۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی یہاں پر جو داستان ہے اس کا عنوان ہے رسول خدا کی تواضع۔ لکھا ہے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ اور حضرت بلال رضی اللہ اکٹھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے لیے آپ کے پاؤں میں گرے اور ان کو بوسہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو اجمی لوگ جو اپنے بادشاہوں کے سامنے آداب بجا لاتے ہیں، میرے سامنے وہ آداب نہ بجاؤ، نہ بجا لاؤ۔ میں بھی خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ جو کچھ باقی لوگ کھاتے ہیں میں بھی وہی کچھ کھاتا ہوں، اور جہاں پر دوسرے لوگ بیٹھا کرتے ہیں میں بھی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اور حوالہ یہاں پر ہے درس سہائی از زندگی مبر اور صفحہ نمبر 162 اور بہار 43/77۔ چلیے اب اگلی چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے محمد بن مسلم کو حکم تواضع، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن مسلم کوفے میں رہتے تھے اور بہت بڑے دولت مند شخص تھے۔ وہ مدینہ آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ جب محمد بن مسلم کوفہ واپس آئے تو انہوں نے مسجد کے دروازے پر چٹائی بچھا کر کھجوریں بیچنا شروع کر دیں اور کھجور کے لیے آواز لگانے لگے۔ ان کے خاندان والوں نے ان کا یہ کاروبار دیکھا تو جمع ہو کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟
تو آپ نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے میری جھوٹی انا کو ضرب لگتی ہے اور غرور و تکبر کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی، لکھا ہے ان کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر آپ کو کاروبار کرنا ہی تھا تو پھر آپ لاکھوں کا کاروبار کرتے اور پوری مارکیٹ پر چھا جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مقصد زیادہ منافع کمانا نہیں ہے اور دولت جمع کرنا بھی نہیں ہے، میں چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے نفس امارہ کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ پھر لکھا ہے آخر میں انہوں نے آٹے کی ایک چکی خرید لی اور سارا دن چکی پر دانے پیسا کرتے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے روایتہا و حکایتہا، صفحہ نمبر 103، اور داستانہا پراکندہ 18/3۔ اور اب ہم 5ویں داستان پڑھ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ تم سے مجھے ایک حاجت ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی حاجت پوری کریں گے۔ آپ اٹھے اور سب کے پاؤں دھوئے۔ حواریوں نے کہا ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم آپ کے پاؤں دھوتے، آپ نے کیا زحمت فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے پاؤں دھو۔ عالم کو چاہیے کہ وہ تواضع کی ابتدا کرے، میرے بعد تم بھی میری طرح تواضع کرنا۔ پھر فرمایا تواضع ہی سے حکمت و دانش کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، تکبر سے نہیں، کیونکہ پیداوار نرم زمین میں ہوتی ہے، پہاڑ پر نہیں ہوتی۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے نمونہ معارف 223/3، اور ساتھ ہی لکھا ہے وافی واو الف چھوٹی ہے 4/1۔ ساتھ میں لکھا ہے کہ اس مقام پر اردو کا یہ شعر لکھنا مناسب نظر آتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور یوں ہم نے باب نمبر 27 کو مکمل کر لیا۔ اب کیونکہ ہماری اس نشست میں ابھی ٹائم باقی ہے تو ہم باب نمبر 28 کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے توبہ۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 لکھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے جامع سعادت 65/3۔ اور اس کی تشریح اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مختصر لکھی ہے کہ توبہ خدا کی رسی ہے، اور توبہ کرنے والے شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اس رسی سے منسلک رہے اور اپنے باطن کے گناہوں کو آب حیات کے ذریعے دھوئے اور اپنے خلاف اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، سابقہ گناہوں پر اپنے دل میں پشیمانی محسوس کرے اور باقی عمر خدا سے ڈرتا رہے۔ اولیاء کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات پر توبہ کرتے ہیں۔ خواص اگر غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو وہ اس سے توبہ کرتے ہیں، اور عام انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے گناہوں کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرنے کے لیے ایک تائب شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور اپنے سابقہ گناہوں پر ہمیشہ فکر مند رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے دور رکھے، اور وہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرے اور استغفار کرے۔ حوالہ نوٹ کیجیے تذکرۃ الحقائق صفحہ نمبر 75۔ اور اب ہم پڑھیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے 5 داستانیں۔ پہلی ہے ہر گناہ کی علیحدہ توبہ ہے۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے حلال طریقے سے دنیا تلاش کی مگر ناکام رہا، اس کے ہاتھ دنیا نہ آئی۔ اس نے حرام طریقوں سے دنیا طلب کی، پھر بھی ناکام رہا، اس کے ہاتھ دنیا نہ لگی۔ ایک مرتبہ ابلیس مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور کہا کہ تم نے حلال و حرام طریقوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور بہت سے افراد تمہاری پیروی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اس شخص نے کہا میں تیری بات پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ تو ایک نیا دین و مذہب ایجاد کر لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے گئے اور اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اب میرے لیے توبہ صرف
صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے پیروکاروں کے سامنے جھوٹ کا اقرار کر لوں تاکہ وہ غلط نظریات سے بچ سکیں اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیروکاروں کا اجتماع بلا کر اعلان کیا کہ میں نے اب تک تمہیں گمراہ کیا تھا اور جو کچھ بیان کرتا تھا وہ سب باطل اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو اب جھوٹ بول رہا ہے اور تو اپنے دین میں شک کر کے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پیروکار وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو طوق و زنجیر میں قید کر لیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کرے گا میں یہ طوق و زنجیر جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ تم اس شخص سے کہہ دو کہ خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر تو اتنی گریہ وزاری کرے کہ تیرے وجود کا بند جدا ہو جائے تو بھی میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری کوئی دعا قبول کروں گا جب تک تو ان لوگوں کو زندہ نہ کرے کہ جنہیں تو نے گمراہ کیا تھا اور وہ اسی گمراہی میں مر گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے پند تاریخ 251/4 اور بہار الانوار 277/2۔ دوسری داستان ہے بنی امیہ کے کاتب کی توبہ۔ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علی ابن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب میرا دوست تھا اور اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کروں۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے اجازت دی تو میں اسے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ اس نے امام علی مقام کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عرصے تک سلاطین بنی امیہ کا کاتب رہا اور ان کے دفتروں میں کام کرتا رہا اور دوران ملازمت میں نے بہت سی دولت جمع کر لی اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے خراج کی رقم وصول کرتے اور ان کی طاغوتی حکومت کے لیے جنگ کرتے اور ان کے درباروں کی زینت بنتے تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے۔ اگر لوگ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے تو انہیں یہ جرأت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ رہتا۔ اس شخص نے عرض کی کہ تیرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ اب لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں اور کیا تو میرے فرمان پر عمل کرے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو پھر تم نے ان کی نوکری سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو، جو صاحبان حق تمہیں یاد ہوں ان تک ان کا حق پہنچا دو اور جو تمہیں بھول چکے ہیں تو باقی رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دو، اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں خدا کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر ایک نئے عزم و ولولے سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر کوفہ آئے۔ اس شخص کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے سب کا سب صاحبان حقوق کو واپس کر دیا اور جس کے مالک کا علم نہ تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایمانی بھائیوں سے تعاون کی درخواست کی اور ہم نے اب سے کپڑے لا کر دیے اور اس کے اخراجات کے لیے ہم نے کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ شخص محنت و مزدوری کرنے لگا اور اس نے اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے لگا۔ چند ماہ بعد وہ بیمار ہوا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا تو کہا آپ کے مولا و آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، میرے دوست نے بھی عالم نزا میں مجھے یہی کہا تھا۔ تو آئیے سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 55 اور حجت البزا
الف لام بے زواد الف حمزہ 254/3۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے توبہ زندگی کے آخری لمحے بھی کی جا سکتی ہے۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں مکے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سفر میں ایک بوڑھا عابد ہمارے ساتھ تھا، لیکن وہ ہمارے مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ وہ سفر میں بھی قصر کرنے کے بجائے نماز پوری پڑھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بھتیجا بھی تھا کہ جو ہمارا ہم مذہب تھا۔ راستے میں بوڑھا شخص بیمار ہوا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بوڑھا اب بچے گا نہیں۔ میں نے اس کے بھتیجے سے کہا کہ اپنے چچا کو ولایت علی علیہ السلام کی طرف مائل کرو تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ نوجوان چچا کے پاس بیٹھا اور کہا، چچا جان، یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر افراد صحیح نظریات پر قائم نہیں رہے تھے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی پیروی سے روگردانی کی، جبکہ علی علیہ السلام کی اتباع دراصل رسول خدا کی اتباع ہے۔ بوڑھے شخص نے آہ کی اور آواز سینے سے نکالی اور کہا کہ میں اس وقت اسی عقیدے کو قبول کرتا ہوں اور اسی مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم مکہ آئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علی بن سری سین رے چھوٹی نے بوڑھے شخص کی رویداد امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ علی بن سری نے کہا کہ مولا، اس نے تو مرتے وقت ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ اختیار کیا، بھلا اسے اس کا ایمان کیا فائدہ دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے اور کیا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 312 اور روضۃ الانوار ممبر واری، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم اگلی جو کہ داستان ہے جس کا عنوان توبہ زندگی کے آخری، نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لی، چوتھے نمبر پہ ہم داستان پڑھیں گے، ابو لبابہ کا انداز توبہ۔ یہ دو داستان ہے، اس میں لکھا ہے کہ جنگ خندق ختم ہوئی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ ظہر کے وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کو بنی قریطہ قاف رے یہ توئے سے جنگ کرنے کا حکم پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جسم پر ہتھیار سجائے اور حکم دیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ قاف رے یہ زوئے بنی قریظہ پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ لکھا ہے، واضح رہے کہ بنی قریظہ قاف رے یہ زوئے یہودی تھے اور مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کی اور کفار مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ خندق کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عہد شکنی کی سزا دی تھی، اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے عرض مترجم۔ پھر لکھا ہے، محاصرے نے طول کھینچا اور یہودی تنگ آ گئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ اپنے صحابی اور ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اس سے صلح و مشورہ کریں گے۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے حلیف رہ چکے تھے، لام یہ فے حلیف رہ چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا کہ تم اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے قلعے میں آئے۔ بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کی جیسے ہی نظر اپنے ایک حلیف پر پڑی تو وہ شدت غم سے رونے لگے۔ ابو لبابہ اس رقت آمیز منظر سے دل ہی دل میں متاثر ہوئے۔ بنی قریظہ کے افراد نے کہا، ابو لبابہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور وہ ہمارے لیے جو فیصلہ چاہیں کریں، یا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے؟ ابو لبابہ نے کہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کر کے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دو۔ یہ الفاظ کہتے وقت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اشارے سے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پر سخت پشیمان ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ پھر ابو لبابہ قلعے سے باہر آئے اور ضمیر کی ملامت کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے حیا آئی۔ پھر لکھا ہے کہ وہ قلعے سے نکل کر سیدھے مسجد میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی گردن میں رسی باندھ کر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ رسی کا دوسرا سرا باندھ دیا اور وہ ستون استوانہ توبہ کہلاتا ہے۔
وہ جو ستون ہے اس کا نام یہاں پہ سامعین انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، استوانا توبہ، الف سین تے واو الف نون ہے، استوانا اور تے واو بے ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ابو لبابہ نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قید سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں کر لے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لبابہ کا شدت سے انتظار تھا۔ آخر کار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو لبابہ ابھی تک کیوں واپس نہیں آیا؟ ایک صحابی نے عرض کی کہ اس نے اپنے آپ کو ستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ ہمارے پاس چلا آتا تو اور توبہ کی درخواست کرتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا گناہ معاف کرا دیتے، لیکن اب اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو مناسب ہوگا اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ ابو لبابہ نے کئی روز تک اپنے آپ کو رسی سے باندھے رکھا اور وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت انتہائی قلیل غذا کھاتے تھے، قضائے حاجات کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے۔ ایک شب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کرنے کی آیت نازل فرمائی اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک اور بد عمل مخلوط کر دیے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ پھر لکھا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ سے فرمایا کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ام سلمہ نے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے خوشخبری سناؤں۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے قبل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، حضرت بی بی ام سلمہ نے حجرے سے سر نکال کر ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دی۔ ابو لبابہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ چند مسلمان آگے بڑھے تاکہ ابو لبابہ کو رسی سے آزاد کریں، لیکن ابو لبابہ نے سختی سے سب کو منع کر دیا اور کہا کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک میں اس قید میں ہی رہوں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور فرمایا، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کی اور آج گناہوں سے اسی طرح پاک ہے جیسا کہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران 129/1۔ اب پانچویں اور آخری جو ہم داستان پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے توبہ کا یہ انداز ہوتا ہے۔ لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل گریہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ معاذ نے عرض کی، مولا، مسجد کے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا ہے اور زار و قطار گریہ کر رہا ہے اور وہ ایسے رو رہا ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ملاقات کا خواہش مند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اسے اجازت ہے۔ پس وہ جوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ پر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب کے بعد اسے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی محترم ہستی کا قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ 7 زمینوں، دریاؤں، ریت کے ذروں، درختوں اور جو کچھ خدا نے بنایا ہے، مثلاً آسمان، ستارے، عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا گناہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اپنا گناہ بیان کر۔ پھر اس نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ میں 7 سال سے قبریں کھود کر مردوں کے کفن اتار کر بازار میں فروخت کرتا رہا ہوں۔ ایک رات میں نے انصار کی ایک لڑکی کی قبر کھودی اور اس کے کفن کو اس سے جدا کیا تو شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور میں نے اس لاش سے مقاربت کی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو لاش سے آواز آئی کہ جوان، تجھے خدا کی حکومت سے کوئی خوف نہیں آتا؟ آتش دوزخ کے لیے تجھ پر افسوس ہو۔ جوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے،
تو اپنے ساتھ مجھے بھی عذاب آتش میں جلانا چاہتا ہے؟ وہ اٹھ کر پہاڑ کی طرف چلا گیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لیے. وہ توبہ، مناجات اور عبادات میں مشغول ہو گیا. 40 روز تک وہ شب و روز گریا کرتا رہا. اس نے اتنا گریا کیا کہ پرندے اور وحشی حیوانات بھی اس سے متاثر ہو گئے. 40 روز کے بعد اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ خدا بندہ، یا تو مجھ پر آگ نازل کر یا میرے گناہ معاف فرما، مگر قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل فرمائی. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر لیں یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں تو وہ اپنے خدا کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں. اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ یہاں پر یہ ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت 135 کا ترجمہ. پھر لکھا ہے اس آیت میں بہلول کی مغفرت کی طرف بھی اشارہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تلاوت کی اور آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو مجھے اس جوان تک لے جائے؟ معاذ بن جبل نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس نے 2 پتھروں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھا ہوا ہے. شدت گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے. شدت گریا کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد بال گر چکے تھے اور وہ شخص محو مناجات تھا. وہ اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا. صحرا کے درندے اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور پرندے اس کے سر کے اوپر سایہ فگن تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اپنے دست مبارک سے اس کے ہاتھ آزاد کیے، اس کے چہرے سے خاک کو صاف کیا اور کہا، بہلول تجھے بشارت ہو، خدا نے تجھے آتش دوزخ سے نجات دی. پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو، اپنے گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو. حوالہ نوٹ کیجئے، رسالہ لقا اللہ صفحہ 62 اور مجالس الصدوق. اور سامعین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.